اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب، قائد انقلاب اسلامی محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، قائد محترم جناب ذیشان اختر صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور، آج جامعہ اسلامیہ احیاء العلوم بہاولپور میں ختم بخاری کی اس تقریب میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام نماز پڑھائے، عصر کی نماز ہے، جماعت ہے، جماعت کڑی ہو گئی اور امام آخری اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی گھر سے مسجد آئے اور آخری اتحیات میں شامل ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس آدمی کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اختتامی حدیث ہے، آپ نے شرکت فرمائی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کریم آپ کو پوری بخاری کا ثواب نصیب فرمائے۔ جامع احیاء علوم کے جو بانی حضرات ہیں، جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، چودھری عبد المجید صاحب ہیں، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد اشرف مرحوم ہیں، اللہ ان کے حق میں رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جو موجود ہیں جناب چودھری اعظم گجر صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اس جامعہ کے، اور حافظ محمد عبداللہ صاحب ہیں، منور حسین صاحب ہیں، سید ذیشان اختر صاحب اور رانا عبدالرؤف سلیمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کے حوالے سے تو شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب آپ کی خدمت میں علمی مواد پیش فرمائیں گے، اور ملکی حالات اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے قائد محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت یہود و نصارہ اس بات کا اچھی طرح یقین کر چکے ہیں کہ اس مسلمان کو کل میدان میں شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہود و نصارہ نے مختلف محاذوں پر دیکھا کہ یہ نہتہ مسلمان جس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کشمیر کے محاذ پر کڑا ہے، افغانستان کے محاذ پر کڑا ہے، فلسطین کے محاذ پر کڑا ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود
دنیا کفر اور طاغوتی قوتوں کے سامنے یہ کڑا ہے، اور سرزمین افغانستان میں نیٹو فورسز کے سربراہ نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ اس نے کھلے الفاظ سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سرزمین افغانستان پر ہم شکست کھا چکے ہیں۔ میرے دوستو اور بھائیوں، یہود و نصارہ اس بات کا یقین کر چکے ہیں کہ میدان جنگ میں بزور قوت ہم مسلمانوں کے جغرافیوں کو قبضہ نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہمارے مد مقابل کھڑا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کثرت اسباب اور وسائل کے باوجود، ایٹمی ٹیکنالوجی کے باوجود اور تمام وسائل کے ہوتے ہوئے اس شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہود و نصارہ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ وہ کون سا اسپرٹ ہے، وہ کون سا ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تو یہود و نصارہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے کشمیر ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے دنیا کا کوئی خطہ جہاں مسلمان ہمارے مد مقابل کھڑا ہے، تو اس کے پشت پر جو قوت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت اور عقیدت۔ اپنے رسول پر اعتماد کی وجہ سے، اپنے نبی سے عقیدت کی وجہ سے، اپنے نبی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے کہ ان کے نبی نے فرمایا ہے، جب شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، شہید جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ شہید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے نبی سے عقیدت کی وجہ سے یہ ہمارے مد مقابل کھڑا ہے۔ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس جو قوت اور طاقت ہے، وہ اپنے نبی سے عشق ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس مسلمان کے تعلق کو نبی سے ختم کر دو، اس مسلمان کے رشتے کو، اس مسلمان کے عقیدت اور محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دو، تو اس کی روح نکل جائے گی اور یہ پھر آپ کے مد مقابل کھڑے ہونے کا قابل نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس کے لیے یہود و نصارہ نے دو منصوبے بنائے۔ پہلا منصوبہ یہ بنایا کہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کروایا جائے، مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کروایا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کریں تو گستاخوں کو عزت اور پروٹوکول کے ساتھ بیرون ممالک میں سیاسی پناہ دی جائے، اور جو ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں ان کی آواز دبائی جائے، اور ان پر اتنا پریشر رکھا جائے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہ منصوبہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 15-20 سالوں سے، 1-2 عشروں سے دنیا کے مختلف خطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈنمارک ہے، ناروے ہے، پاکستان اور مختلف ممالک میں ایسے لوگ اٹھائے گئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گستاخوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، راتوں رات انہیں بیرون ممالک فرار کروایا گیا، راتوں رات عزت اور
پروٹوکول کے ساتھ بیرون ممالک فرانس، جرمنی، کینیڈا اور انگلینڈ میں انہیں سیاسی پناہیں دی گئی. اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے لیے احتجاج کیا، رد عمل کا اظہار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا اظہار کیا، ان لوگوں پر تشدد کیا اور ان کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اس سے مقصد یہ ہے کہ بار بار جب گستاخی کا ارتکاب ہوگا، بار بار گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، بار بار ناموس رسالت کے محافظین کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو بالآخر یہ امت اور یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے مانوس ہو جائے گا، یہ اپنے نبی کی توہین سے مانوس ہو جائے گا، اس کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سننے کے عادی بن جائیں گے. اور جب یہ امت اپنے نبی کی توہین کا عادی بن جائے اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کرے تو گویا کہ اس امت کی روح نکل گئی. اب یہ امت آپ کے سامنے ٹہرنے کا قابل نہیں رہا. یہ منصوبہ ہے اور اسی منصوبے کے تحت یہ حقائق ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، آج تک ہمارے ملک میں کم و بیش ایک گستاخ رسول کو بھی سزا نہیں دی گئی، بلکہ پروٹوکول کے ساتھ انہیں رہا کروایا گیا، انہیں سیاسی پناہ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے محافظین پر تشدد کیا گیا ہے. میرے دوست اور بھائیوں، اس سازش کا مقابلہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس سازش کا مقابلہ اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کو بڑھائیں گے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے. اس صورت میں ہم یہود و نصارہ کی اس سازش کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری سازش یہ ہے، اور ڈنمارک کے ایک اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا، آج سے 10-12 سال پہلے جو کارٹون شائع کیے گئے تھے، اس میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے اداریے میں امت مسلمہ سے معذرت کی، اور اس معذرت کے مضمون میں اس اخبار نے یہ لکھا کہ ہم نے جو کارٹون شائع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، یہ ہم نے اس وجہ سے شائع کیے کہ یہاں ڈنمارک میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا. دہشت گردی یعنی جہاد، اس کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا اور اس پر غور کیا گیا کہ دنیا میں دہشت گردی کیوں ہے، یعنی دنیا میں جہاد اور مجاہدین کیوں ہیں. اس سیمینار میں کچھ لوگ جو پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے سے پہلے دہشت گردی کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کہاں کہاں ہے اور کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے پاکستان ہے، افغانستان ہے اور سعودی عرب کے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں. صرف ان ممالک میں دہشت گردی ہے، یہی لوگ دہشت گرد ہیں. افغانستان میں لڑنے والے، کشمیر میں لڑنے والے یا پاکستانی ہیں یا عرب ہیں، یہ چند افغانستان کے لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں. اور یہ دہشت گرد ان ممالک میں اس لیے ہیں کہ ان ممالک میں امت محمدیہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاد ایک بنیادی تعلیم ہے. صحیح بخاری کی کتاب المغازی کو اٹھائیے، جہاد سے بری پڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جہاد سے عبارت ہے.
صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری سیرت اور پوری تاریخ جہاد سے عبارت ہے. تو اس اخبار نے لکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے ان لوگوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو مجاہدین ہیں یہ صرف پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب میں ہیں، اور ان ممالک میں یہ مجاہدین اس وجہ سے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ ہے، باقی پوری دنیا میں کہیں پر بھی امت محمدیہ نہیں ہے. اور اس وفد نے یہ کہا کہ اگر دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو امت محمدیہ کو ختم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ختم کر دو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں جہاد ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ہندوستان میں آیا جس کا نام غلام قادیانی ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جس طرح صحیح بخاری میں کتاب المغازی ہے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ میں انگریز کی غلامی ہے، اور اس کی بنیادی تعلیمات کی سرخی یہ ہے کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا اب خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال. لہذا دنیا سے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو امت محمدیہ کو ختم کر دو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کر دو، اور آپ علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی ملعون کی نبوت، جھوٹی نبوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو. اس اخبار نے لکھا کہ جب اس وفد نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ امت محمدیہ تو بالکل سمٹ چکی ہے، ان چند ممالک میں ہے، تو ہم نے بھی وہ کارٹون شائع کرنے کی جسارت کی. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک جب پاکستان میں، افغانستان میں صرف یہ احتجاج ہوا تو ہمیں بھی یقین ہونے لگا کہ شاید امت محمدیہ ان ممالک تک محدود ہے. لیکن اس اخبار نے لکھا کہ جب احتجاج کا یہ دائرہ وسیع ہوا اور خود ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے مظاہرے کیے گئے، امریکہ میں، لندن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے مظاہرے ہونے لگے، تو آج ہم یہ معذرت شائع کرنے پر مجبور ہوئے. اس وفد نے جھوٹ بولا تھا، امت محمدیہ تو پوری دنیا میں موجود ہے. میرے دوستو اور بھائیوں، یہ قادیانی دجل ہے، یہ قادیانیوں کی سازشیں ہیں کہ وہاں یہ ان سیمینار میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاد ہے. اگر جہاد ختم کرنا ہے، مجاہدین ختم کرنے ہیں، تو امت محمدیہ کو ختم کر کے مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کو پھیلانے کا منصوبہ بناؤ. یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے دوسرا منصوبہ یہ بنایا کہ پوری دنیا میں قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اور ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ کے جتنے بھی معاہدے مسلمان ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان ممالک کے ان معاہدوں کے شرائط میں سے یہ شرط شامل ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں قادیانیت کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا جائے، اور جو قوانین قادیانیوں کے بارے میں بنائے گئے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں، ناموس رسالت کے بارے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین کو کالعدم کرنے کی کوشش کی جائے. میرے دوستو اور بھائیوں، ہم اور آپ نے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور قادیانی نواز لابی، وہ اگر دنیا سے امت محمدیہ اور تعلیمات محمدیہ کو ختم کرنے کی اگر سازشیں کرتے ہیں، تو ہم یہ منصوبہ بنائیں گے کہ ہم یہود و نصارہ کی ان سازشوں کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ، اور ہم ختم نبوت کے داعی بنیں گے، ختم نبوت کے محافظ بنیں گے،
اور یہود و نصارہ پر یہ بات واضح کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اور عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرتے کرتے تم خود ختم ہو جاؤ گے، ناموس رسالت مآب باقی رہے گا، عقیدہ ختم نبوت باقی رہے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم بلا دلیل آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے، اور فتنہ قادیانیت کے پہلے دن سے بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو لڑایا، سیاست کی بنیاد پر، قومیت کے بنیاد پر، مسلک اور فرقے کے بنیاد پر مسلمانوں کو لڑایا، اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آج بھی یہاں فرقہ واریت ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب بغداد کے اینٹ کو اینٹ سے بجایا گیا اور تاتاریوں نے بغداد پر جب قبضہ کیا، تو اس وقت بغداد میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ سوئی کے نوک پر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں۔ بغداد میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگے ہوئے ہیں۔ بغداد میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، اور تاتاریوں نے بغداد کے اینٹ کو اینٹ سے بجایا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ فلسفہ اور یہ سازش گورنمنٹ برطانیہ کی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور آپ کے بہاولپور کے لوگوں کو اور بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قادیانیت کے خلاف پہلا آئینی اور قانونی فیصلہ اسی بہاولپور کے سرزمین پر ہوا ہے، جب 1927 میں غلام عائشہ کا نکاح عبد الرزاق نامی ایک نوجوان سے ہوا، اور عبد الرزاق بعد میں مرتد ہوا، مرزائی بنا۔ غلام عائشہ کے وہ رسان عدالت میں کیس دائر کیا، تو یہ ریاست بہاولپور کی عدالت کا پہلا فیصلہ ہے جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ہندوستان میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور پھر پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 میں پھر ختم نبوت کی تحریک چلی، اور مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب انہوں نے نبی اپنا الگ کیا، کتاب اپنی الگ کی، صحابہ الگ کیے، مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک کتاب جس کا نام تذکرہ ہے اسے پیش کیا کہ یہ میری وحی ہے۔ نبوت بھی الگ کی، کتاب بھی الگ کر لی، اور مرزا غلام قادیانی پر ایمان لانے والوں کو صحابہ قرار دیا۔ اصحاب احمد کے نام سے کتاب ہے جن میں ان لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے جو مرزا غلام قادیانی پر ایمان لا چکے۔ جب نبوت بھی الگ، کتاب بھی الگ، صحابہ بھی الگ اور امت بھی الگ، اب ان لوگوں کو مسلمان اور اسلام کہنے اور کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس وجہ سے 1953 میں مسلمانوں نے یہ تحریک برپا کی اور یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام تورات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی. جو لوگ یہودیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے. وہ کیا کہلائے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا یہودی نہیں کہلایا جا سکتا بلکہ وہ عیسائی کہلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا وہ مسلمان کہلائے. وہ کیا کہلائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلا سکتا، وہ مسلمان کہلائے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے والا یہودی نہیں کہلا سکتا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے کے بعد یہودیت سے یہ الگ ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے والا عیسائی نہیں کہلا سکتا. عیسائیت سے یہ کٹ گیا، الگ ہوا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے اور کذاب شخص کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا کیوں بضد ہے کہ اسے مسلمان کہا جائے؟ یہ مطالبہ تھا 1953 میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور اس موقع پر میرے دوست اور بھائیوں، جو عالمی برادری ہے، جو مقتدر قوتیں ہیں اور پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک طرف 1.25 ارب مسلمان ہیں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں. مسلمانوں کے تمام مذہبی اتھارٹیز قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے. پاکستان کا پارلیمنٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور دنیا بھر کے تمام مذہبی رہنما اور تمام مذہبی فرقے اور تمام مذہبی گروہ اور تمام مذہبی جماعتیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہیں. تو مقتدر قوتوں سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ 1.25 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں چند لاکھ قادیانیوں کی ضد کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ جب 1.25 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، ہم سے الگ ہیں، مسلمانوں کے تمام مذہبی اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم سے الگ ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، تو ہمارے بیوروکریسی کی کیا مجبوری ہے کہ جو 1.25 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں چند لاکھ قادیانیوں کی ضد کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں آئین پاکستان کے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، قادیانیوں کو شعائر اسلام استعمال کرنے سے روکا جائے. تو 1953 میں یہ تحریک چلی اور مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ریاستی جبر کے ساتھ وہ تحریک ناکام بنائی گئی، اور اس تحریک میں پہلی مرتبہ 1953 میں قادیانیوں کی ایک سازش بے نقاب ہوئی. اور وہ سازش یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور سمندر سے ٹچ صوبہ ہے، اس بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے، قادیانی ریاست بنایا جائے. جس طرح خلیج عرب میں اسرائیل ہے، اس طرح وسط ایشیا میں قادیانی ریاست بنایا جائے. یہ منصوبہ تھا قادیانیوں کا، اور اس منصوبے کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا امام العصر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے رسالہ لکھا، قادیانی مسئلہ، ایک پمفلٹ لکھا، اور اس قادیانی مسئلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو بے نقاب کیا. میرے پاس اسلام آباد میں کچھ علماء آئے مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں،
مولانا مودودی نے تو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، بات ہوئی۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے جو تحفظات تھے وہ بحمد اللہ دور ہوئے۔ وہ اس لیے دور ہوئے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں میں نے ان کو پڑھا ہے، سیاق و سباق سے قطع نظر کچھ عبارات کو ادھر ادھر سے ملا کر کے مولانا مودودی کے ذمہ ڈال دیا گیا، تو ان کی تشفی ہو گئی۔ مفتی صاحب ہم نے مان لیا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایسی متنازع عبارت نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں گمراہ قرار دیا جائے۔ متنازع عبارات اور تفردات تو تمام علماء کے ہیں، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے بھی ہیں، لیکن ایسا تفرد، ایسی متنازع عبارت کی جس کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگایا جائے کہ وہ گمراہ ہیں، ایسی کوئی عبارت نہیں۔ اس سے وہ مطمئن ہوئے۔ انہوں نے کہا کہاں پڑھا تھا؟ میں نے کہا جامع فتح پوری دہلی کے اندر پڑھا تھا، اور جامع فتح پوری میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا اشفاق الرحمان کاندہلوی رحمت اللہ علیہ ان سے ترمذی پڑھی تھی، اور وثائق مودودی کے نام سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی اسناد باقاعدہ پرنٹڈ موجود ہیں، شائع شدہ موجود ہیں۔ اور پھر میں نے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا علمی شجرہ مولانا اشفاق الرحمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پڑھ کر سنایا۔ کہنے لگے یہ بات بھی مان لی کہ چلو عالم ہے۔ تیسری بات یہ کہ ختم نبوت کے بارے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ تو ختم نبوت کے مبلغ ہیں اور مولانا کا ختم نبوت کے بارے میں کوئی خدمت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ قادیانی مسئلہ تیرے باپ نے لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اور پھر قادیانی مسئلہ جس کے بارے میں قادیانیوں نے، یہ میرے پاس کتاب ہے تاریخ احمدیت، اس کی جلد نمبر 16 ہے، اور یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، ہماری نہیں۔ کس کی کتاب ہے؟ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کے دشمن بھی گواہی دیں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 16 میں قادیانیوں نے 20 مارچ 1953 کو مرزا قادیانی کے بیٹے محمود احمد نے گورنر پنجاب کے نام خط لکھا ہے۔ وہ خط اس کتاب میں درج ہے۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کے مولوی مودودی جیسے جارح آدمی پہلی سی بھی جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 244 تاریخ احمدیت میں۔ اور اسی تاریخ احمدیت میں قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے۔ تاریخ احمدیت میں یہ قادیانی جماعت کے سربراہ لکھتا ہے کہ 1953 میں عین فسادات پنجاب کے دوران جب قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک وہ پورے ملک میں چلائی جا رہی تھی، اس تحریک کے دوران جماعت اسلامی کے بانی نے قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ میرے پاس پشاور میں کچھ علماء آئے تو ان کو میں نے تحفے میں ایک قادیانی مسئلہ دیا۔ انہوں نے تصویریں اتاری، سوشل میڈیا پر میں نے ڈال دی، اور میں نے لکھا کہ علماء آئے اور میں نے ان کو تحفے میں ایک بم دیا۔ آخر میں نے حافظ اسلم صاحب آخر میں پھر میں نے یہ لکھا کہ قادیانی مسئلہ کو قادیانیوں نے بم قرار دیا ہے، تو میں نے یہ قادیانی مسئلہ سب کو دیا ہے۔ میں نے کہا لوگ یہ نہ کہیں کہ مفتی صاحب آج کل بم دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال قادیانی مسئلہ کے بارے میں قادیانیوں کے اپنے گھر کی گواہی یہ ہے کہ قادیانی مسئلہ بم ہے، اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو خونی ملا قرار دیا گیا ہے کہ مولانا مودودی خونی ملا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، 1953 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ پمفلٹ لکھا،
اور اس میں قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا کہ قادیانی بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گرفتار ہوئے اور جیل کے اندر ایک CID افسر نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہوئی، 10,000 کم و بیش مسلمان شہید ہوئے، اور تمہارا جو مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، تمہاری تحریک ناکام ہوئی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی، ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے۔ وہ بم 29 مئی 1974 کو پھٹا جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس وہ ملتان سے پنڈی جا رہے تھے ریل گاڑی میں، ریل گاڑی ربوے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، قادیانیوں نے حسب عادت اپنا لٹریچر ریل گاڑی میں تقسیم کرنا شروع کیا تو نشتر میڈیکل کالج کے یہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ ختم نبوت زندہ باد قادیانیت مرد آباد، یہ نعرے لگائے۔ یہ اسٹوڈنٹس جو تھے جسٹس سمدانی کمیشن رپورٹ انہوں نے بھی ان کی نشاندہی کی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ختم نبوت کے ستمبر میں جلسے ہوتے ہیں اور تقریباً ہر جلسے میں ان سٹوڈنٹس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 14 صدیاں دور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر غیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک تمام مقررین یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ سٹوڈنٹس نشتر میڈیکل کالج ملتان کے یہ سٹوڈنٹس جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 14 صدیاں دور عقیدہ ختم نبوت پر تاریخی غیرت کا مظاہرہ کیا، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے لڑکے تھے، یہ پیپلز پارٹی کے تھے، یہ ان کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام مجھے نہیں آتے، پیپلز پارٹی کے تھے، مسلم لیگ کے تھے، کس پارٹی کے لڑکے تھے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کی تربیت کس نے کی، ان کی ذہنی پرورش کس کی تعلیمات کے نتیجے میں ہوئی یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر غیرت کا مظاہرہ کیا، اور قادیانیوں نے جب لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا ان سٹوڈنٹس نے نعرے لگائے اور قادیانیوں کا لٹریچر ان کے منہ پر دے مارا۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ ان سٹوڈنٹس سے انتقام لیا جائے گا، چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہ سٹوڈنٹس 100 لڑکے تھے، یہ جب اسلام آباد پنڈی سے واپس آ رہے تھے تو قادیانیوں نے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر تاریخی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سٹوڈنٹس کو مارا پیٹا زخمی کیا، اور 29 مئی 1974 سے ختم نبوت کے ملگیر تحریک برپا ہوئی، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ کیا گیا۔ 29 مئی یہ تاریخ آپ یاد رکھیں گے، 29 مئی کو ہر سال آپ ختم نبوت کانفرنس، تمام امیر ضلع بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کے میری طرف سے پیغام ہے کہ ہر سال 29 مئی کو ختم نبوت کانفرنس مقرر کریں۔ ہم تو خیبر پختونخوا میں اس دن کو یوم عزیمت کے نام سے مناتے ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر جمال بلوچ دنیا سے جا چکے ہیں اور جناب لیاقت بلوچ ہمارے سامنے موجود ہیں جو جا چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اس تحریک کے جو لوگ زندہ موجود ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ خراج یہ ہمارے محسن ہیں،
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ 14 صدیاں نبی کے زمانے سے دور ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، قادیانی غنڈہ گردی کا مقابلہ کیا، زخمی ہوئے لیکن زخمی ہونے کے باوجود اپنے جسموں پر دوا دارو رکھنے سے انکار کرتے ہوئے ختم نبوت کی تحریک چلائی، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب آخر میں مختصر بات آپ کی خدمت میں کہ اب کیا کرنا ہے۔ قانون بنا، آئین کے اندر یہ شق بنا، تحفظ ختم نبوت کے قوانین بنائے گئے، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا۔ اب ہمارے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، اور اب قادیانیوں کی کیا سازشیں ہیں؟ اب قادیانیوں کی سازش یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کو کالعدم قرار دیا جائے، آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے جو قوانین ہیں وہ قوانین ختم کر دیے جائیں۔ یہ قادیانیوں کی سازش ہے، اور قادیانیوں کی اس سازش میں پاکستان کے ہر حکومت نے ساتھ دیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، تمام پارٹیوں نے قادیانیوں کی اس سازش میں بھرپور ساتھ دیا اور تعاون کیا ہے، اور ان کے بعد وعید ہے قادیانیوں کے ساتھ، لیکن قادیانیوں کا راستہ ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سے کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں جب ہم ووٹ مانگتے ہیں تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ تم لوگ جماعت اسلامی والے اسلام نہیں اسلام آباد مانگتے ہو، اسلام نہیں اسلام آباد مانگتے ہو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب، ہم اسلام آباد چاہتے ہیں، ہمیں کراچی نہیں چاہیے، پورے ملک کی معیشت کا دار و مدار کراچی پر ہے، ہمیں کراچی نہیں چاہیے، ہمیں لاہور اور فیصل آباد بھی نہیں چاہیے، ہمیں اسلام آباد چاہیے۔ اس لیے کہ جب جناب لیاقت بلوچ صاحب اور جناب سراج الحق صاحب ان کی حکومت ہوگی اسلام آباد پر، تو کیا ممکن ہے کہ راتوں رات ممتاز قادری کو سزائے موت دی جائے؟ جب لیاقت بلوچ صاحب پارلیمنٹ میں ہوں گے، سراج الحق صاحب وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس میں سراج الحق صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب امیر العظیم صاحب ہوں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ راتوں رات آسیہ ملعونہ کو فرار کروایا جائے؟ تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ عبدالشکور قادیانی جو جیل میں تھا اور جیل میں اپنی سزا کی مدت پوری کیے بغیر اسے راتوں رات رہا کروا کے ٹرمپ سے اس کی ملاقات کروائی گئی، کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہم اسلام آباد اس لیے چاہتے ہیں کہ صدر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے خلاف سازشیں نہ ہوں، بلکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظین وہاں پر موجود ہوں۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، امت مسلمہ کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اگر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے محافظ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام یہ کہ آپس میں باہمی جو اختلافات ہیں، آپس میں جو کفر کے فتوے ہم بانٹ رہے ہیں، ان فتووں کو پس پش ڈالنا ہوگا اور اتحاد امت کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور جماعت اسلامی کی دعوت بھی اتحاد امت کی ہے۔ اس کے لیے اتحاد امت، اور اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو پارلیمنٹ پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، یہ تو ویسے بھی نہیں جیتتا، تو اس لیے ہم ووٹ فلاں کو دے دیتے ہیں۔ اصل میں چونکہ ہمیں ہار اور جیت کا فلسفہ ابھی پتہ نہیں ہے۔ بھائی جماعت اسلامی کا امیدوار وہ جب آ جاتا ہے میدان میں اور اس نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو یہ جیت گیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ کو یہ دعوت دی کہ لوگوں میرا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جس جماعت کے 2000 لوگ مختلف عہدوں پر فائز رہیں،
اور ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اینٹی کرپشن کے کسی کیس میں جس کا کیس زیر سماعت ہو یا عدالت کو مطلوب ہو، نیب کو مطلوب ہو۔ 2000 لوگ جن میں ممبران اسمبلی ہیں، ممبران سینٹ ہیں، منسٹر ہیں، ناظم اور کونسلر تک 2000 لوگ ہمارے مختلف عہدوں پر فائز رہے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی عدالت میں جس کا کیس زیر سماعت ہو کرپشن کے حوالے سے۔ اس سے بڑھ کر آپ فرشتوں کی جماعت چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، جماعت اسلامی کا امیدوار میدان میں آیا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ آپ کو خرید سکیں، اس کے پاس ناجائز سرمایہ نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ خرید سکے، انتظامیہ کو خرید سکے، اس کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے سامنے آیا اور آپ سے کہا کہ اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، میں ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی مفاہمت نہیں کروں گا، مجھے ووٹ دو۔ یہ جیت گیا۔ اب ووٹر کا امتحان ہے کہ وہ اسے ووٹ دے کر کے جیتتا ہے یا ووٹ کسی اور دے کر کے ہارتا ہے۔ امتحان ووٹر کا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے امیدوار کو اس نے ووٹ نہیں دیا تو ووٹر ہار گیا، اس کی شامت آ گئی، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے ووٹ کس بنیاد پر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، ایک ہم اتحاد امت کا مظاہرہ کریں گے اور دوسرا ہم پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی کو پہنچائیں گے، ہر صورت میں، ہر حالت میں قوت۔ ہم ہر حال میں قوت اور قیادت یہ جماعت اسلامی کے ہاتھوں میں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جامعہ اسلامیہ احیاء علوم کے منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔